بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹرل ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں جو 25 تاریخ کو یعنی اس ہفتے کے اینڈ میں ہو رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ یعنی عید کے خاتمے پر اس الیکشن میں 2-3 دن رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کا انڈیا کے ساتھ اس کا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اور وہاں کے مہاراجا نے جو 1947 میں اس کے ساتھ ساز باز کر کے انڈیا کو موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ اس میں داخل کرے۔ پورے کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو صرف پاکستان کے 2 ہی سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں جو تھوڑا بہت جن کی رسپیکٹ ہے، یہ زیادہ رسپیکٹ ہے۔ سب سے زیادہ رسپیکٹ جو وہاں پر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو جو وہ ہیں اپنا بڑا قریبی ساتھی قرار دیتے ہیں، اور بھٹو نے جو کشمیر کے اوپر تقریریں کی وہ ان کے دلوں کے اندر سما گئی ہیں، اور جس وقت 1979 میں بھٹو کو اس کا پھانسی دی گئی، تو جس طرح کشمیریوں نے اس کا غم منایا، شاید ہی پاکستان میں ہمیں اس کی کوئی مثال مل چکی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا ضیاء الحق بھی تھوڑا بہت وہاں پر مقبول تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ یا کشمیر میں وہ مقبول نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایون عمران خان جو ہے، جس وقت بھارت اور ویسٹ انڈیز کا وہاں سری نگر میں ایک دفعہ 1983 میں میچ ہو رہا تھا، تو اس کی بھی تصویریں وہاں لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی جو تصویر ہے وہ جو سری نگر کا بٹ شاہ پل ہے، اگر آپ اس کو کافی عرصہ پہلے کراس کرتے تو ایک قد آدم تصویر بھٹو صاحب کی وہاں لگی ہوئی تھی، اور وہاں بھٹو میموریل کمیٹی کا ایک دفتر بھی ہوتا تھا۔ اچھا، اب ہم آزاد کشمیر یعنی 1948 میں جہاں ہمارے قبائلی علاقوں کے بھائیوں نے وہاں حملہ کیا، تو اس طریقے سے ہمیں موقع ملا کہ ہم کشمیر جو پورے طریقے سے ان کے قبضے میں جانے والا تھا، اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس آ گیا، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا رقبہ اس وقت جو ہے 13,297 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر ہے، اور اس کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ جموں جو اس کا خطہ ہے کشمیر کا، اس کے ایکسٹینشن پر مشتمل ہیں، اور یہاں حکومت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جموں کی جو سائیکالوجی ہے وہ بڑی اور وہاں پر یہ ہے کہ زبان، نسل، قبیلہ وہ جو ہیں وہ اس کی بہت زیادہ اس میں ڈویژن نظر آتی ہے۔ تو یعنی اس میں وادی کشمیر میں جو مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے، اس کی وجہ سے اس کی سماجی، سیاسی اور جماعتی زندگی کا تخیل فرقہ وارانہ طور پر تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم صوبہ جموں پر جائیں تو وہاں مسلمان قبیلے اور برادری ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، کہیں سید نظر آتے ہیں، کہیں مغل، کہیں جاٹ اور کہیں گجر، اور کہیں راجپوت، کہیں سدن اور چوہان، یعنی ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے در پہ آزار ہے، اور ایک ضلع کی بولی جو ہے وضع قطع شکل و شبات وہ دوسرے ضلع سے مختلف نظر آتی ہے۔ کہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ شیخ عبداللہ نے کسی معاملے میں کہا، یعنی جموں کے صوبہ جموں کے ہوتے ہوئے، کہ یہ کب کا میدان کہ اگر یہی صرف ہوتا تو میں کب کا میدان سیاست سے فرار اختیار کر گیا ہوتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے، اب اس میں الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ ایک 53
یعنی نشستیں ہیں جس پر اب الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں سے 45 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوں گے، جبکہ خواتین کے لیے 5 ٹیکنوکریٹ علماء مشائخ اور بیرون ملک کشمیریوں کے لیے ایک نشست مخصوص ہے۔ اچھا، ان جو براہ راست انتخابات ہیں ان میں سے بھی 12 نشستیں پاکستان میں مقیم جو مہاجرین ہیں جموں و کشمیر اس کے لیے ہیں، جو 1947 اور 1965 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان میں سے 6 نشستیں صوبہ جموں اور 6 صوبہ کشمیر کے مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ عوامی اور یعنی مہاجرین کی ان نشستوں کے حوالے سے عوامی اور سیاسی سطح پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں، اور انہی سیٹوں کو جانبدارانہ اور شفاف انتخابات میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان حلقوں میں الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی علمبرداری نہ ہونے کے تقریباً نہیں ہے۔ پاکستان مہاجرین کے حلقوں میں ووٹرز کی تعداد 4,64,000 ہے، جبکہ جموں کے حلقوں میں ووٹروں کی تعداد 4,30,000، جبکہ وادی کشمیر کے مہاجرین کے حلقوں میں ووٹروں کی تعداد صرف 30,000 ہے، اور ان کے لیے بھی 6 نشستیں مختص ہیں۔ یہ ووٹر پاکستان کے صوبوں میں رہتے ہیں، یعنی جہاں تک کسی بھی یعنی جو وہاں امیدوار الیکشن کے لیے کھڑے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس طرح آزاد کشمیر کی جو گورننس کے مسائل ہیں ان کو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کے صوبوں کے اندر سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اسی بنیاد پر عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں اسی سیاسی جماعت کی حکومت بنتی ہے جو اسلام آباد میں برسر اقتدار ہو۔ اب جیسے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا، جو ان کا اپنا جموں کشمیر، اور اس کو ضم کر لیا اپنے، لیکن پاکستان میں یہ ضم نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر یعنی یہ جو لائن آف اچھا پھر یہ ہے کہ یعنی اس کے پاس جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں بلدیاتی طرز کے ان کو اختیارات حاصل ہیں۔ اچھا، لہٰذا موجودہ تقاضوں کے مد نظر وسیع تر سیاسی اصلاحات کی یہاں ضرورت ہے۔ اچھا، مہاجرین کی یہاں ایک تیسری قسم بھی ہے جو دور دراز علاقوں خصوصاً لائن آف کنٹرول کے پاس رہنے والوں کی ہے۔ اچھا، یعنی آزاد کشمیر کی طرف 1990 یا اس کے بعد جنہیں آزاد کشمیر کی طرف 1990 یا اس کے بعد نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اچھا، اس قسم کے مہاجروں کی تعداد 1292 خاندانوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اگر ہم حکومت آزاد کشمیر کے اعداد و شمار دیکھیں تو 90 کے اوائل میں 5,966 خاندان منتقل ہوئے تھے، اور اب ان کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ مختلف ریفیوجی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ ان میں 75% پہاڑی، 20% گجر اور 5% کشمیرن نسل ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، حتیٰ کہ کشمیر کی کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے بھارت نواز ہو یا آزادی یا حق کے خود ارادیت کے خواہاں، کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف واپس لایا جائے، یا کم از کم ان کے لیے آواز بلند کی جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو 2001 اور 2011 کی مردم شماری تھی، اس کی رپورٹوں میں یہ بارہمولہ، کپواڑہ، پنچ اور راجوری کی کم از کم 20 دیہات جو ہیں وہ غیر آبادیوں کے طور پر نشر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہم اگر دیکھیں اس وقت جو وہاں پر حکمران ہیں وہ آزاد کشمیر میں، جیسے یہ اپنا فاروق حیدر ہیں، یہ پی ایم ایل این کے ہیں، اور پی ایم ایل این کو 2017 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں 31 سیٹیں ملی تھیں اور پی ٹی آئی کو صرف 2۔ لیکن اب یہ ہے اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہمارا آزاد کشمیر ہے، اور اسی طرح دوسری سائڈ کا کشمیر ہے، یہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی 72% ہے، اور جو اس کی ہے یعنی اس میں یعنی یہ سمجھ لیں کہ 12 یونیورسٹیز وہاں کام کر رہی ہیں، 3 میڈیکل کالجز ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کالج بھی ایک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت آگے ہیں، لیکن کیونکہ اس میں پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ براہ راست اپنی
جو کشمیر کے علاقے ہیں ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کی وہ اپنی مرضی کی حکومتیں جو ہیں ان کو لاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ حکومتیں ظاہری بات ہے کہ جدوجہد کے حوالے سے یہ اسی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے جو پاکستان کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے انڈیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، یہ 2025 میں سوری یہ 25 جولائی کو، لیکن اس میں زیادہ خیال یہی پایا جاتا ہے کہ ان تمام صورتحال ان تمام وجوہات کی بنا پر جو وہاں پر حکومت بنے گی وہ پی ٹی آئی کی ہوگی، زیادہ تر امکان یہی پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو وہ ایک نئی چیز ہوگی اور جس کے امکانات کم ہیں۔ بہرحال آزاد کشمیر کے الیکشن کے ریزلٹس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ 25 جو جولائی آ رہی ہے اس میں پیش رفت کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو کشمیر کی سٹرگل ہے وہ انہی واقعات کے بیسس پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ شکریہ۔